بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے افریقی ملکوں کی کہانیاں۔ براعظم افریقہ میں 55 ممالک ہیں۔ اس پورے خطے میں بیش بہا قدرتی وسائل ہیں، مگر ان وسائل کے باوجود یہاں کی بستیوں میں غربت آباد ہے۔ یہاں کی سڑکوں اور عمارتوں سے غربت بولتی بھی ہے، ٹپکتی بھی ہے۔ اس کی حالیہ بڑی وجہ تو ان ملکوں کی کرپٹ ترین لیڈرشپ ہے، مگر ماضی میں اس کی بڑی وجہ غلامی کی داستان ہے۔ یہ واحد براعظم ہے جس میں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ افریقہ میں 50% مسلمان جبکہ 44% عیسائی آبادی ہے۔ دنیا میں مذاہب اور ان کے ماننے والوں کو دیکھا جائے تو عیسائیت کے بعد اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے۔ الہامی مذاہب میں تیسرا مذہب یہودیت ہے، جبکہ غیر الہامی مذہبوں میں بدھ مت، ہندو مت اور سکھ ازم بڑے مذاہب ہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ الہامی اور غیر الہامی مذاہب کا آغاز براعظم ایشیا ہی سے ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے الہامی مذاہب کا مرکز خطہ عرب ہے، جبکہ تینوں غیر الہامی بڑے مذاہب کا آغاز پاکستان سے ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ بدھ مت کے ماننے والے جانتے ہیں کہ بدھا کی یادگار کہانی کے مقدس ترین سلسلے ٹیکسلا کے آس پاس ہی تو ہیں۔ بدھ مت کے 6 مقدس مقامات ٹیکسلا اور تخت بائی میں ہیں۔ اسی طرح ہندو مت کے سب سے مقدس مقامات کٹاس راج اور شاردا پاکستان میں ہیں۔ آج بھی ہندو پنڈت بھجن گاتے وقت اپنے منہ کا رخ کٹاس راج کی طرف رکھتے ہیں۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کا جنم استھان ننکانہ صاحب اور مرن استھان کرتارپور صاحب پاکستان میں ہیں۔ ان کی ایک معروف عبادت گاہ گرودوارا پنجا صاحب ٹیکسلا کے پاس ہے۔ پاکستان 2.5 سے 3 ارب انسانوں کی مذہبی سیاحت کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ خیر بات تو افریقہ کی ہو رہی تھی۔ درمیان میں مذاہب کا تذکرہ اس لیے کرنا پڑا کہ براعظم افریقہ سے دنیا کے کسی بڑے مذاہب کی ابتدا نہیں ہوئی۔ افریقہ کے 55 ملکوں نے طویل عرصہ جبر کے سایوں میں گزارا۔ ان کی غلامی کی مدت خاصی طویل ہے، لہذا ان پر ہونے والے ظلم اور تشدد کی داستانیں بھی خاصی طویل ہیں۔ افریقہ میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ انسانوں ہی نہیں نے غیر انسانی رویے اپنائے۔ 3 کروڑ 30 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے براعظم افریقہ کے تمام ملکوں کو غلامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 55 افریقی ممالک کو برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین، پرتگال، اٹلی اور بیلجیم نے غلام بنائے رکھا۔ کہنے کو تو ان ملکوں کو آزادی مل گئی، مگر طویل مدت تک غیر ملکی اکاؤں کی کالونیاں رہنے والے یہ ملک غلامی کی زنجیروں سے ابھی بھی نکل نہیں سکے۔ آج بھی افریقہ کے اکثر ملکوں کی سرکاری زبان فرانچ، انگریزی اور اسپینش ہے۔ ان ملکوں کے اقتدار پر قابض لوگ آج بھی اپنے غیر ملکی اکاؤں کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ افریقی ملکوں میں غیر ملکی اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ افریقی ملکوں کے عوام میں ابھی تک خوف کی لہر ہے۔ غلامی ان کے لہجوں سے بولتی ہے۔ ان کی غربت کا سبب پہلے غیر ملکی آقا تھے، اب اس غریبی میں ان کے اپنوں کا دخل ہے۔ افریقی ممالک کی کرپٹ ترین قیادت نے خود تو قدرتی وسائل سے دولت کے انبار لگائے، مگر اپنے لوگوں کو غربت کی چکی میں پسنے دیا۔ جہاں غربت ہو وہاں بیماریاں بھی ڈیرے جما لیتی ہیں۔ ایک افریقی ملک لیبیا کے حکمران کرنل قذافی نے اپنے عوام کے ساتھ بلائی کا رویہ رکھا، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا۔ لیبیا کے لوگ قذافی کے دور میں خوشحال تھے، مگر یہ خوشحالی سامراجی طاقتوں سے نہ دیکھی گئی، سو انہوں نے قذافی کو ختم کر دیا۔ آج لیبیا برباد ہے، اسے جمہوریت کے نام پر بھوک اور غربت میں دھکیل دیا گیا ہے۔ افریقی ملکوں پر غلامی کے سائے گہرے بھی ہیں اور طویل بھی۔ کیا بادشاہت کے طولانی سلسلے تھے۔ نائجیریا، گانا، کینیا، ساؤتھ افریقہ، زمبابوے، گیمبیا، مصر، سوڈان، زامبیا، صومالیہ، سیرالون، تنزانیہ اور یوگینڈا پر برطانوی راج کا سورج چمکتا رہا، جبکہ نائجر، مالی، بریکینا فاسو، موریتانیہ، سینیگال، ایوری کوسٹ، بینن، گنی بساؤ، گنی کوناکری، تیونس، الجیریا، جبوتی، کیمرون، چیڈ، سینٹرل افریقن ریپبلک،
ٹوگو اور مراکو یہ سب فرانس کے زیر تسلط تھے۔ کبھی جرمنی تنزانیہ، ٹوگو اور آدھے صومالیہ پر قابض رہا۔ موزمبیق اور انگولا پر پرتگالی قابض رہے۔ اٹلی نے لیبیا، ایتھوپیا، ایریٹریا اور صومالیہ کے آدھے حصے پر قبضے کیے رکھے۔ کانگو، روانڈا اور برونڈی جیسے ملک بیلجیم کے زیر قبضہ رہے۔ آج بھی افریقہ کے کئی جزیروں پر انہی 7 ملکوں کی حکمرانی ہے جنہوں نے لمبے عرصے کے لیے افریقی ملکوں کو غلام بنائے رکھا۔ افریقی ملکوں سے ان کی زبانیں چھین کر انہیں اپنی زبانیں اور غلامی کے اثرات دینے والوں نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے اقوام متحدہ نامی ادارہ بنایا۔ اب وہ غلام ملکوں کو اس ادارے کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر مذاہب کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اقوام متحدہ میں ویٹو پاور رکھنے والوں میں 4 بڑے عیسائی ملک شامل ہیں، 5واں بدھ مت ہے۔ دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب اسلام کے ماننے والوں کا کوئی ایسا ملک نہیں جس کو ویٹو پاور حاصل ہو۔ حالانکہ دنیا میں 58 مسلمان ممالک ہیں۔ آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ اگر ان ملکوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو افریقہ کے 55 ملکوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی ویٹو پاور نہیں، یعنی پورا براعظم ہی فارغ ہے۔ اقوام متحدہ میں ویٹو پاور کے حامل ملک 3 کے پاس بھی ویٹو پاور نہیں، یعنی پورا براعظم ہی فارغ ہے۔ براعظموں میں سے سب سے زیادہ باقی براعظم طاقت کے توازن میں فٹ نہیں ہو سکتے۔ عالمی معیشت کو کنٹرول کرنے کی غرض سے IMF اور ورلڈ بینک بنا دیے گئے۔ اپنا قبضہ رکھنے کے لیے دنیا پر ڈالر مسلط کیا گیا اور دنیا کی کرنسی کو سینٹرل بینک آف امریکہ سے جوڑ دیا گیا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔